آج ہم ایک بہت گہری اور ضروری بات کرنے والے ہیں، قسمت اور محنت کا تعلق۔ یہ وہ ٹاپک ہے جہاں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سب قسمت کا کھیل ہے، اور کچھ کہتے ہیں بس محنت کرو سب مل جاتا ہے۔ لیکن اصل سچ کیا ہے؟ آئیے اس بات کو آرام سے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لو، قسمت اور محنت ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ قسمت اللہ کا فیصلہ ہے، محنت انسان کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے، لیکن ساتھ ہی انسان کو چوائس بھی دی ہے۔ اگر سب کچھ بنا محنت کے ملتا تو پھر دنیا میں امتحان کا سسٹم ہی کیوں ہوتا؟ ذرا سوچو، اگر اسٹوڈنٹ کہے اگر میری قسمت میں پاس ہونا ہوگا تو میں بنا پڑھے ہی پاس ہو جاؤں گا، تو کیا وہ پاس ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ رزلٹ محنت کے بعد ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی محنت ضروری ہے۔ لیکن پھر لوگ پوچھتے ہیں اگر سب محنت پہ ہے تو پھر قسمت کیا ہے؟ قسمت اصل میں رزلٹ کا فائنل ڈیسیجن ہے۔ محنت تمہاری ذمہ داری ہے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم بیج بوتے ہو، پانی دیتے ہو، زمین کو تیار کرتے ہو، یہ سب محنت ہے۔ لیکن پھل اگانا، بارش دینا، مٹی میں برکت ڈالنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ یعنی محنت تمہاری، برکت اللہ کی۔ اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، جب کام نہیں کرتے تو قسمت کو الزام دیتے ہیں، اور جب کامیابی مل جائے تو کہتے ہیں میری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ بیلنس کا مسئلہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ بنا محنت کے قسمت نہیں کھلتی، اور بنا اللہ کی مرضی کے محنت رنگ نہیں لاتی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھو، کبھی کبھی تم بہت محنت کرتے ہو، پھر بھی رزلٹ ویسا نہیں ملتا جیسا چاہتے ہو، تب لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنی محنت کی پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ لیکن یہاں قسمت کا رول سمجھنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں کسی اور ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس چیز سے بچانا چاہتے ہو جو تمہیں نقصان دے سکتی تھی۔ کبھی کبھی نہ ملنا بھی رحمت ہوتا ہے۔ ہر ڈیلے، ریجیکشن اور فیلئر تمہاری بربادی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ تمہاری پروٹیکشن ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم محنت چھوڑ دو۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ بس بیٹھ جاؤ اور کہو جو لکھا ہے مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پوری تدبیر اختیار کی، منظم تیاری فرمائی، ہجرت کا ارادہ اللہ کے حکم سے کیا، اور جنگوں میں مکمل انتظام فرمایا۔ یعنی توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ایکشن چھوڑ دو، توکل کا مطلب ہے پہلے پوری محنت کرو، پھر دل کو اللہ کے حوالے کر دو۔ ایک مثال سنو، اگر تم اپنی گاڑی کو بنا پٹرول کے روڈ پر کھڑا کر دو اور کہو اگر قسمت میں ہوگا تو چل پڑے گی، تو کیا وہ چلے گی؟ نہیں۔ محنت پیٹرول ہے، قسمت سفر کا نتیجہ ہے۔ اب ایک اور گہری بات، کبھی کبھی دو لوگ برابر محنت کرتے ہیں، لیکن کامیابی ایک کو ملتی ہے دوسرے کو نہیں۔ یہاں انسان کمپیئر کرتا ہے اور شکایت کرتا ہے، لیکن ہم صرف اپنی محنت دیکھتے ہیں، اللہ پوری کہانی دیکھتے ہیں۔ اللہ انسان کا صبر، نیت، فیوچر اور اس کا اصل بھلا سب جانتے ہیں۔
اس لیے کبھی کسی اور کی کامیابی دیکھ کر اپنی قسمت کو برا مت کہو۔ ہو سکتا ہے تمہارا وقت ابھی نہ آیا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ دینا چاہتے ہوں، بس صحیح وقت پر۔ یاد رکھو، قسمت ایک کتاب ہے جو اللہ نے لکھی ہے، لیکن اس کتاب کے کچھ صفحے تمہاری محنت سے پلٹتے ہیں۔ دعا بھی قسمت کا حصہ ہے، صبر بھی قسمت کا حصہ ہے، شکر بھی قسمت کا حصہ ہے، اور محنت وہ تو ہر حال میں ضروری ہے۔ زندگی ایک کھیت کی طرح ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اگر تم نیگیٹو سوچ، سستی اور ڈر بوؤ گے تو رزلٹ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر تم محنت، پازیٹیو سوچ اور دعا بوؤ گے تو اللہ برکت ڈال دے گا۔ اب میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں، اگر تمہیں پہلے سے پتہ ہوتا کہ تم ضرور کامیاب ہوگے تو کیا تم محنت نہ کرتے؟ ضرور کرتے۔ تو پھر کیوں ہر مشکل میں قسمت کو الزام دیتے ہو؟ قسمت کو ایکسکیوز بنانا آسان ہے، محنت کرنا مشکل ہے۔ لیکن کامیابی ہمیشہ ان کو ملتی ہے جو دونوں کا بیلنس سمجھ لیتے ہیں۔ محنت کرو جیسے سب کچھ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یقین رکھو جیسے سب کچھ اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ہے اصل فارمولہ۔ زندگی میں کبھی رکنا مت، کبھی یہ مت سوچنا کہ میری قسمت ہی خراب۔ اگر قسمت خراب ہوتی تو تم زندہ نہ ہوتے۔ تمہارا سانس لینا ہی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، عقل دی ہے، دل دیا ہے، ارادے کی طاقت دی ہے۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ تمہیں محنت کرنی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں نہیں ملتا تو آخرت میں ملتا ہے۔ اگر اس راستے پر نہیں ملتا تو کسی اور بہتر راستے پر ملتا ہے۔ اس لیے اپنی قسمت کو بد دعا مت دو، اپنی محنت کو مضبوط کرو۔ روز تھوڑا سا بہتر بنو، روز تھوڑا سا زیادہ سیکھو، روز تھوڑا سا زیادہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ قسمت اور محنت کا رشتہ یہ ہے، محنت دروازہ نوک کرتی ہے اور قسمت اللہ کے حکم سے وہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ اگر تم نوک ہی نہیں کرو گے تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ اس لیے آج سے ایک فیصلہ کرو، قسمت کو بہانہ نہیں بنانا، محنت کو اپنا فرض بنانا اور رزلٹ کو اللہ پر چھوڑ دینا۔ یہ سوچ تمہاری زندگی بدل دے گی۔ محنت کرو، دعا کرو، صبر کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہاری قسمت کیسے چمکاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح محنت اور بہترین قسمت عطا فرمائے۔ آمین۔